السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام تشریق، یہ وہ 5 دن ہیں جن دنوں کو اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے، اور اس میں خصوصیت یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ان دنوں میں تکبیرات پڑھ لی ہیں، جن کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے، اور یہ 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر کے 13 ذی الحج کی عصر تک پڑھنا ہے۔ جمعرات کو 9 ذی الحج ہے، جمعرات سے شروع کریں گے، فجر سے جمعرات کا دن پڑھیں گے، جمعے کا دن پڑھیں گے، ہفتے کا دن پڑھیں گے، اتوار کا دن پڑھیں گے، اور پیر کو عصر کے وقت ہم اس کو ختم کریں گے۔ تو یہ 5 دن بنتے ہیں۔ تکبیر کیا ہے؟ تکبیر کو ہم نے پڑھنا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد کم از کم اونچی آواز سے 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ تک اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں دوہرا دیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر ان لفظوں کی فضیلت بیان کی ہے، اس کا میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم ہے، اس میں، اور اس میں اعظم کا یعنی کی ہے، یہ جو عالم تکوینی ہے نا، جس اللہ فرماتے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب بھی میں کسی شے کا بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں کن کہتا ہوں بن جاتی ہے۔ تو یہ تسبیح، تکبیر جو ہے، یہ اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں ایک لفظ ہے جو کی ہے اس کام کی، جس کو اللہ تبارک و تعالی عالم کن کہتا ہے، یہ عالم تکوینی ہے، تو اس کے اندر انٹر ہونے کے لیے یہ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہیں، ان کو من ان مان کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش نہ کریں، چونکہ ہم لاجک کے لوگ نہیں ہیں، لاجک کے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ فلسفے کے لوگ نہیں ہیں، ہم کتاب کے لوگ ہیں۔ اور کتاب کون سی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید۔ تو جو قرآن مجید ہمیں کہے گا، اور جو اس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تشریح فرمائیں گے یا مطلب بیان کریں گے، ہمیں اس مطلب کو لینا ہے، اپنی ٹمک تو نہیں مارنی ہے ہم نے۔ کرنے کو کیا ہے؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، آزاد ہیں، خود مختار ہیں، اسی خود مختاری کا تو حساب دینا ہے۔ جہاں ہم مجبور ہیں وہاں حساب کوئی نہیں، اور جہاں ہم مختار ہیں اس کا حساب ہوگا۔ اگر مجھے کوئی کہو کہ ایک لات اٹھا لو، اٹھا لوں گا میں، اتنا میرے پاس اختیار ہے۔ اور اگر کوئی کہو جی دوسری بھی اٹھا دو، کیسے اٹھاؤں گا؟ میں گر جاؤں گا۔ تو یہ میں مجبور ہوں، تو مجبوری میں ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا یہ بات۔ یہ درویشوں کے نسخے ہیں، یاد کر لو۔ حساب کہاں ہوگا؟ اختیار میں۔ تو اپنے اختیار کو صحیح استعمال کریں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا نبی کوئی حکم دے دے پھر تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اذا قضى اللہ، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تو ان یکون لهم الخیرۃ، پھر تمہارا اختیار ختم، اب اختیار اللہ رسول کا چلے گا۔ یہ نکتہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس لیے لاجک، فلسفہ
مفتی صاحب، غامدی صاحب، فلانا صاحب، ڈمکانا صاحب، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت کس کی ہے؟ اللہ کے قرآن کی ہے۔ تو قرآن کو سمجھ کر جیو۔ یہ جو دماغی فلسفے ہیں نا، یہ گمراہ کریں گے ہمیں، تو ان سے بچو، اور اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان کو اسی طرح سمجھو جس طرح انہوں نے سمجھایا۔ تو فرمایا ایام تشریق آ جائے تو قیمتی دنوں میں یہ بہت قیمتی دن ہیں کہ جس طرح اپنے اللہ کی تکبیر کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اور نہ جانے کس وقت کلک ہو جائے، نہ جانے ہم تکبیر پڑھ رہے ہیں اور ایسا لمحہ آ جائے قبولیت کا، کلک ہو جائے وہاں پر، ہماری تو بگڑی بن گئی نا، لیکن باقی چیزوں میں نہیں بنتی، ان میں بنتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔